اگر پرانا پروسیس ہوتا تو بھی انہی لوگوں نے آنا تھا. 4 چیف جسٹس تھے, کوئی معاملی بات نہیں سر. اس میں کیونکہ کچھ جی سوری سر, وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلے پرانا پروسیس ہوتا تو اس کے ذریعے آتے تھے, اب نئے پروسیس کے تحت آ گئے. ایز سچ کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ ان کا نہیں ہے. جہاں تک چیف جسٹس کی بات ہے, ان کا ڈائریکٹ انٹرسٹ اس لیے ہے کہ وہ چیف جسٹس بنے ہیں آن اکاؤنٹ آف 26 کانسٹیٹیوشن. اگر یہ 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو جسٹس یحییٰ صاحب چیف جسٹس نہیں بنتے. ان کا ٹائم مقرر تھا, اللہ زندگی دے, بالکل اس وقت بنے. تو ہی ہیز ڈائریکٹ انٹرسٹ, نمبر 1. نمبر 2 پہ سینئر پیونی محترم ہے ہمارے لیے. وہ سینئر پیونی کوئی چیف جسٹس ہونا تھا 26ویں آئین سے پہلے, نہیں بن سکے. ہی از ایگریوڈ. تو اسی طرح اور اگر آپ اس طرح میں جائیں گے تو میرے خیال میں ہمیں اس کو شاید لیٹر نوٹ بات کریں. آپ کو یاد ہوگا جسٹس فائز عیسیٰ کا جب کیس آیا and my lord was a member of the bench, اس میں 2 ججوں پہ اعتراض کیا گیا کہ جی اگر وہ 4 سال کے بعد جب ان کی باری آئے گی چیف جسٹس اور یہ چیف جسٹس نہیں بنتے تو ان کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہوگا کہ دونوں معزز جج صاحبان. ہم 8 بیٹھ سکتے ہیں اس میں. بالکل سر. ہم تو 26 امینڈمنٹ کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچ اس میں آ رہا ہوں, فل کورٹ آپ بالکل بیٹھ سکتے ہیں. میں نے آئی ایم ناٹ نو کیپٹل. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بینیفیشری ہیں, میں نے نہیں کہا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں جی اب ہم بینیفیشری ہیں, تو پھر ہم کیسے اس میں بیٹھے؟ That is for your lordships to decide, sir. Each individual judge will have to decide whether he is a beneficiary. کون جائے گا, کون سنے گا پھر؟ نہیں سر, آپ 8 جو بعد والے ہیں وہ نہیں سن سکتے, 8 کانسٹیٹیوشن بینچ والے نہیں سن سکتے, تو پھر جو رہ گئے وہی رہ گئے بس. وہ پیچھے پھر اس میں بھی چیف جسٹس کا ایشو جو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں, with utmost respect sir, میرا یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ نہیں سن صاحب جی کہ ابھی بات جنرل چل رہی ہے تو how we are the beneficiary. میں نے نہیں کہا you are beneficiary, میں تو کہا آپ you will be part, full court بنے گا. but there are divergent arguments. ورک کر رہے ہیں, responsibility is more. جی maybe you are not arguing this aspect, but your colleagues and generally this argument has been placed that کہ بھئی یہ تو 26 amendment کے بعد جو constitution bench بنی ہے, اسی لیے تو آپ کا اعتراض ہے نا کہ وائی یو آر ناٹ. سر میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اعتراض نہیں کر رہا ہوں, وہ تو میرا وہ میرٹ پہ ہوگا. مائی لارڈ ہمسیلف از مینشنڈ. جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا دیوان موٹرز کا کیس, آپ نے کہا کہ ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اٹ از پینڈنگ. That was without prejudice to your challenge to the 26th amendment. We cannot preempt that what will be done in 26th amendment challenge. تو وہی نا سر, وہ even today we are not sure about that. سر وہ اسپیکٹ جو آئے گا وہ جب میرٹ پہ کیس چلے گا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم 8 ابھی بیٹھ کے, یا مثال کے طور پر کانسٹیٹیوشن بینچ کے جتنے بھی لوگ اگر وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے تو وہ غلط ہوگا, یہی لوگ اگر کسی اور کیپیسٹی میں بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہوگا؟ نہیں سر, میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ غلط ہوں گے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک درخواست ہے آپ کے سامنے. آپ کہہ رہے کہ ہم 8 بھی اس میں موجود ہیں, آپ موجود ہوں. آپ ذرا اس کا ڈفرینس بتا دیں کہ ہم 8 یہاں بیٹھ کے اور 8 وہاں یہیں پہ بیٹھے رہیں گے, صرف وہ جو ٹوپی چینج ہو جائے گی, نام بدل جائے گا نا. آپ سپریم کورٹ ہی رہیں گے سر, ٹوپی نہیں چینج ہوگی. You will still remain the honorable judge of this honorable. That's why I'm saying that if you are judges of the Supreme Court, while sitting as a member of the constitutional bench, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم باعث ہو جائیں گے؟ اور اگر ہم دوسری طرف تو باعث نہیں ہوں گے. سر نہیں, بالکل نہیں. تو بالکل یہ بات نہیں ہے. میں ایک اور بات, لیگل بات ہے, جب کبھی آپ کسی کورٹ کی جورسڈکشن کو چیلنج کرتے ہیں تو کہاں چیلنج کرتے ہیں؟ کورٹ میں ہی سر. بیفور دیٹ کورٹ, جس کورٹ کی جورسڈکشن بالکل سر اسی نے ڈیسائیڈ کرنا. بالکل سر, اور یہ اس کورٹ کا ہی اختیار ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے اس کی جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے. آپ جس امینڈمنٹ کے تحت یہ بینچ بنا ہے, اسی بینچ پہ اعتراض کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اس بینچ پہ, یعنی کانسٹیٹیوشن بینچ پہ اگر اعتراض ہے تو اس اعتراض کو ود اٹموسٹ ریسپیکٹ, ہماری اپلیکیشن از فار کانسٹیٹیوشن آف اے فل کورٹ. اعتراض کی بات نہیں, بینچ اور فل کورٹ. اگر آپ کی بات جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں کسی میں یہ نہیں بتایا کہ وہ والے ہوں وہ والے نہ ہو, آپ نے فل کورٹ کا ذکر کیا. فل کورٹ کا ذکر تو فل کورٹ اس وقت آپ مان رہے ہیں کہ اس وقت فل کورٹ 24 ججز پر مشتمل نہیں, اس کی میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل اسٹرینتھ سپریم کورٹ کی ہے. لیکن اس میں دیکھیے سر ایک ایشو کیا ہے, میں آپ بتاؤں, اس میں بعد میں آرگو کرنا چاہتا ہوں. مائی لارڈ نے پوچھا, آپ اس وقت آپ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ججز ہیں وہ ہیں آئی بلیو 15 سر. And my lords are 8 of your lordship are sitting. Under the law, any party has a right to appeal against your lordship's decision, any decision you get. At the moment, I cannot file that appeal because there are only 7 judges available. Because उसमें word use हुआ है practicable.
ٹھیک ہے سر. تو آپ اپیل کا لیکن جب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا نا سائڈ دا ججمنٹس جس کے جب فل کورٹ بیٹھتا ہے تو اٹس اے کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے. یہ آپ ہی کا فیصلہ ہے سر. جی وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں دیٹ ہیز آلریڈی بین. تو اسی لیے فل کورٹ. بالکل سر. فل کورٹ کا مطلب ہے کہ جتنے سپریم کورٹ کے ججز ہیں. جی لیکن اس میں میں ایڈریس کروں گا اس پہ کہ وائی آئی ایم سیئنگ کہ آپ جو پری 26 ججز ہیں وہ سن لیں لیکن وہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے کہ جی کس طرح سے کر. لیکن ہمارا ہم جو کہہ رہے ہیں فل کورٹ کیونکہ وہ جو لوگ جو ہیں they have come to this honorable those honorable judges. Can you choose that this bench should not hear and that bench should hear? اگر if my law بالکل میں چوز نہیں کر سکتا. جی ایکچولی جو پرابلم ہے نا ہمارے لیے وہ یہ ہے جیسے پہلے بھی کہا تھا we are bound by the constitution. بالکل سر. How we can confer a jurisdiction upon a judge who has no jurisdiction. سر وہ آپ اگر مجھے ایڈریس کرنے دیں گے اس پہ ہی آ رہا ہوں سر. میں آپ ہی کی ججمنٹ سے بالکل سر میں اسی پہ آ رہا ہوں. بالکل سر. ایک کوشچن اور بھی نوٹ کر لیں کہ فل کورٹ نو ڈاؤٹ the committee under the practice and procedure can constitute a full court. مجھے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں اس پہ ایڈریس کروں گا آپ کو. یہاں پہ بات ہو رہی ہے آرٹیکل 191A کی. اگر آرٹیکل 191A doesn't talk about a full court, it talks about benches. میں اس پہ آ رہا ہوں So سر. it has nothing to do with the committee or the بالکل سر. judicial کیونکہ سر commission. دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے ود utmost respect. میرا کوشچن کمپلیٹ نہیں ہوا. اگر فل کورٹ کی بات کی جائے جی تو کیا وہ جو آسٹر کلاز ہے کہ No bench. 93 کے نو ادر بینچ. جی. اور دوسری بات یہ کہ اب جب فل کورٹ ہوتا جب ڈسٹرکٹ بار والے کیس میں ہم کہتے جی 17 ممبرز بینچ دیٹ واز فل کورٹ. کس طرح یاد ہوتا ہے؟ دو 13 ممبرز اسٹیٹڈ وہ سیلنٹ فیچر کے لیے کہ ہم کہتے ہیں دو اٹ واز 13 ممبرز بینچ 17 ممبرز بینچ لیکن 13 نے یہ بات کی اس لیے اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز 17 ممبرز بینچ. تو فل کورٹ کو بھی بینچ ہی کہا جاتا ہے. نہیں there's a difference in فل کورٹ کو بینچ نہیں کہا جاتا. میں نے آپ شو یو سر لٹ صاحب کہ فل کورٹ کو بینچ نہیں کہا جا سکتا ود utmost respect سر. میں آؤں گا اس پہ. مجھے اجازت دیں میں سیکوینس اگر آپ اتنی نیٹی-گریٹی میں جاتے ہیں تو آپ پہلے ہمیں بتا دیں کہ کانسٹیٹیوشن بھی ہے. جی سر. جو سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوشن ڈیل کرتا ہے اور سپریم کورٹ رولز ڈیل کرتا ہے. بالکل سر. آپ کہیں پہ بتا دیں کہ ویئر فل کورٹ از ڈیفائن نہیں ہے کوئی کہیں نہیں ہے ڈیفائن. انڈر 191A جو بات ہو رہی ہے نا کہ جی there is no bar for constituting the full court by this under article 191A. 191A is only confined to the constitutional bench. Or you want us to constitute a bench and include such honorable judges which are not the part of the constitutional bench? Whether this is our mandate, we can do this. If we can't do this because under article 191A we are the constitutional bench appointed by the Judicial Commission of Pakistan. Yes. Can we include, can we pass the order that no matter whether the other judges who are not part of the constitutional bench can assemble here and the full court may be constituted? Because we are asking only for our own limitations.